بڑی معذرت کے ساتھ معافی طلب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی اور نیشن، کوئی اور کسی نبی کی امت، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی بھی بدمت ہو، کسی بت کو پوجا کرنے والا، وہ بھی اتنے جھوٹ نہیں بولتے جتنے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہماری پہچان اس دور میں، ہماری پہچان جھوٹ ہے۔ ہماری بات پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہمارا عمل ہے، وہ ہمارا عمل ہے۔ ہم اگر بات کریں تو اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور کسی دوسری نیشن کا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو بغیر تصدیق کے مان لیا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات پوری طرح راسخ ہو چکی ہے کہ مسلمان ہر بات کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی سچی بات کرتا ہے تو اس کا کیا شمار ہے؟ قوم کی اکثریت جو سب سے نچلا فرد ہے، اس سے لے کر جو سب سے اوپر حکومت کے سب سے اور عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جھوٹ کا پابند ہے۔ اسلام جھوٹ تو نہیں سکھاتا، اسلام تو سچائی سکھاتا ہے، سچ سکھاتا ہے۔ جان چلی جائے، جان چلی جائے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن ایمان نہیں دیتا، کیونکہ سچ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان مسلمان نہیں دیتا، مومن ایمان نہیں دیتا، اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ عزت ہے، یہ مسلمان کا وقار ہے سچ۔ اس سچ کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس وقار کو ہم نے، اس وقار کا لبادہ، اس کی چادر، وقار کی چادر جو سچ کی چادر ہے، مسلمانوں نے اپنے جسم کے اتار کر پھینک دی ہے اور جھوٹ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر مسلمان اپنے اسلام کا وقار رکھے، مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کا وقار رکھے۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ مسلمان سچ بول کر سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر سن کر وہ سیدنا ابوبکر کے صدق کا وقار رکھے۔ مسلمان ایمان والے اپنے جان دے دیتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ جھوٹ ہمارا نہیں، سچ ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں سچ دیا ہے، جھوٹ نہیں دیا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، کشتی پر سوار ہیں، جہاز میں سوار ہیں، سمندر کے اندر شپ جا رہا ہے، اس کے اندر سوار ہیں، بہت سارے لوگ سوار ہیں۔ تو آپ کا وضع کرتا بنیا اسلام کے حوالے سے، اسلام کو پسند کرنے والے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے اسلام کی تعلیم کس انداز میں دی ہے، پڑھنا چاہیے۔ آپ سفر کر رہے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جہاز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک سرباز، دھوکے باز، وہ آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کر حال آواز پوچھنے لگا، اپنی چال چلنے لگا، تو دیکھا کہ ایک تھیلی حضرت امام بخاری کی جیب میں پڑی ہے، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ تھیلی پیسوں کی دینار ہے اس کے اندر۔ اس نے پوچھا کتنے دینار ہیں؟ مومن سچ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر 1000 دینار ہیں، میرے سفر کا خرچہ ہے، یہ میرے دینار ہیں، 1000 دینار ہے، تھیلی میری ہے، میرا ذات سفر ہے۔ تو وہ نوسرباز، وہ دھوکہ دینے والا، وہ جھوٹا، تھوڑی دیر اور باتیں کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو تھوڑے وقفے کے بعد اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، میری تھیلی گم ہو گئی ہے، میرے پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، جہاز والے نے پوچھا کہ تیری تھیلی کس طرح کی تھی، اس کے اندر پیسے کتنے تھے؟ تو وہ کہنے لگا اس طرح اسلام کی تھیلی تھی، اس کے اندر 1000
جہاز کے عملے نے کہا کہ سب کی تلاشی ہو، جسے وہ کھڑی نکلے گی اسے چور گردانا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ جب تلاشی شروع ہوئی تو آپ حضرت امام بخاری ہوئے۔ اگر ان سے وہ تحریک کی ہوتی ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن برآمد اس سے ہو رہی ہے، اور صرف امام بخاری پر چور ہونے کا اعتراض اور الزام نہیں لگتا، بلکہ جو اسلام کا چہرہ انہوں نے پیش کیا ہے اس پر الزام لگتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے کیا کیا کہ وہ تھیلی کاغذ سمندر کے اندر پھینک دی، سمندر کے اندر پھینک دی۔ اب سب کی تلاشی ہوئی، امام بخاری کی تلاشی ہوئی، جب آپ کی تلاشی ہو گئی کچھ بھی نہ نکلا، نہ وہ سونے کی تھیلی، وہ دینار کی تھیلی نکلی، نہ مال نکلا۔ تو اب وہ سارا عملہ پکڑ کر اسے مارنے لگا، تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پر بہتان لگاتا ہے۔ اس نے کہتا ہے نہیں میری گم ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں پورے جہاز کے کسی فرد کے پاس تیری تھیلی نہیں، کہاں گئی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو معافی کوئی مانگ کر وہ آ کر حضرت امام بخاری کے پاس بیٹھ گیا، پھر دوبارہ کہنے لگا وہ تھیلی کہاں گئی ہے، کہاں چھپا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تھیلی 1000 دینار والی تھیلی میں نے سمندر کے اندر پھینک دی ہے۔ کہنے لگا کیوں پھینکی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، مسلمان کہا ہے، پیسے میرے تھے، میں اسلام کی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنا مال خرچ کر دیا ہے، اپنا 1000 دینار سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، لیکن اسلام کی عزت پر میں نے آنکھ نہیں آنے دی، اسلام کی عزت پر میں نے آنکھ نہیں آنے دی۔ میرا مال اگر جاتا ہے جائے، میری جان جاتی ہے جائے، لیکن اسلام کی عزت پر، نبی پاک کی عزت پر، مسلمان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ یہ حضرت امام بخاری کا درس ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نام محمد ہے، نام احمد ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گویا اسلام کا نام لے کر اسلام کے باتیں پر ہم دل کا ٹیکا بن چکے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کو سننے والے کو چاہیے کہ آج سے ارادہ کرے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دینا ہے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو سیدنا ابوبکر نے بیان کی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی شکل خنزیر جیسی ہے، خنزیر جیسی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر اس کی شکل خنزیر جیسی ہے تو آپ باتیں فوراً میرے ذہن کے اندر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آئی۔ آپ کہنے لگے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دیتا ہے قبر کے اندر اس کی شکل خنزیر جیسی ہوگی۔ اور آج ہم گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کبھی عدالت میں جا کر دیتے ہیں، کبھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس نے چوری کی ہوتی ہے، ہم جا کر گواہی دیتے ہیں یہ چور نہیں ہے، اس نے فراڈ کیا، ہم کہتے ہیں فراڈ نہیں ہے۔ یہ سارے مروجہ چیزیں، جھوٹ کی مروجہ چیزیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور مسلمان کو چاہیے وہ سچ پر قائم رہے، سچ بولے، اپنی زندگی کے اندر سچ لائے، اور سچ کی وجہ سے اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس سنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھا ہے، ان کی صداقت کو بات کی ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، ان کی سیرت سے ہمارے لیے فرق کیا ہے کہ جو ابو بکر کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سچ لائے۔ ہمارے گھروں سے ابتدا ہوتی ہے جھوٹ کی، گھر کے اندر سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں وہاں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ساری زندگی کے جو معاملات ہیں اس کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے، اور مسلمان کا طریقہ یہ نہیں، مسلمان کی زندگی تو سچ کی زندگی ہے، سچائی والی زندگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لے کر آئے ہیں وہ یہی سچ ہے جو امت کے لیے پیغام ہے کہ امت میں سچ لے کر آیا ہوں، اور اس سچ پر عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی، سچی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا صدقہ اللہ رب العالمین سچ کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کی دولت سے نواز دے.